الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین راکعین ساجدین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن سہل ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: ان فی الجنة بابا یقال له ریان يدخل منه صائمون یوم القیامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين صائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق علیہ۔ حضرت گرامی قدر، آپ تمام احباب کو رمضان المبارک 1442 ہجری کی بے پناہ مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا عنایت کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ حضور اسلام تمام مہینوں کو ان کے اعزاز و اکرام کے ساتھ گزارتے تھے، مگر سب سے زیادہ جس مہینے کی آمد خوشی آپ حضور پاک علیہ السلام فرماتے وہ رمضان المبارک کی تھی۔ اور اصحاب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ رمضان کی تیاری شعبان المعظم میں ہی فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محترم مہمان ہے، اس کی آمد، اس کا احترام، اس کا اکرام کرنے کی توفیق ہوئی۔ دوستو، بہت خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق و رحمت فرماتا ہے کہ وہ اس مہینے کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکات میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ ان سہل نبی، سہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نوا کیا، قال ان فی جنت بابا، حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں جان لو اے اہل ایمان کہ جنت کے مختلف دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے کی خاصیت کیا ہے؟ یدخل منہ صائمون، اور وہ دروازہ محض روزہ داروں کے لیے رکھا گیا ہے کہ صرف روزہ رکھنے والے احباب جو صائمون ہوں گے انہی کو اس میں سے گزارا جائے گا۔ اور پھر فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، حضور فرماتے ہیں کہ سوائے روزہ داروں کے اور کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزرے گا، وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا۔ اور جنہوں نے پوری زندگی رمضان المبارک احترام کیا، اکرام کیا، اس میں روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید کی اور راتوں کو تراویح کی سماعت کی، ان لوگوں نے جس نے پورے طریقے کے ساتھ اس مہینے کو گزارا، اللہ رب العزت کی خوشی دیدنی ہوگی ان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی مہربانیاں ان کے لیے انتہائی لاجواب ہوں گی۔ ان مہربانیوں میں سب سے بڑی مہربانی ایک دروازے کو مختص فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر، اور اس کا نام باب الریان رکھا گیا کہ وہاں صرف اور صرف روزے دار گزریں گے۔ آگے فرمایا یقال این صائمون، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، روزوں کا احترام کرنے والے کہاں ہیں، روزوں کے اندر اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود رہنے والے کہاں ہیں، روزے کے اندر اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد کرنے والے کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے لیے رمضان کا مہینہ خوشیوں کا پیغام لے کے آیا کرتا، وہ اس حد تک خوشی منایا کرتے کہ زندگی میں انہیں کسی اور بات کی نہ اتنی خوشی ہوتی، نہ ہی راحت ہوتی جتنی رمضان المبارک کی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کا اس وقت ندا دینے والا ندا قیامت کے دن دے گا، اور وہ ان لوگوں کو بلائے گا این صائمون، اے روزے دارو تم کہاں پر ہو، تم کہاں پر ہو۔ فرمایا گیا تھا کہ تمام کے تمام جو روزے دار ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے،
اور حدیث مبارکہ کرے فرمایا فیقومون لا يدخل منه احد الا منه احد غیرهم، اور وہاں اس وقت اس دروازے سے سوائے روزہ داروں کے اور کسی کو نہیں گزارا جائے گا. جو روزے دار ہوں گے وہی داخل ہوں گے، وہی گزریں گے. اور فاذا دخلوا اغلق، اور جب وہ تمام کے تمام روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں فلم يدخل منه احد، یہ بات جان لو کہ اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے نہ کوئی پہلے گیا نہ کوئی بعد میں جائے گا. صرف روزے دار ہوں گے جو دروازے سے گزریں گے، اور روزے دار ہی ہوں گے جو دروازے سے گزار کے داخل کیے جائیں گے. دوستو کتنی بڑی خوش بختی ہے. حضور اسلام روزے داروں کو جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، روزے داروں کو جنت کی نعمتوں کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، روزے داروں کو جنت کے بلند ترین مقامات کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، روزے داروں کو اللہ رب العزت کی اس ندا کی بشارت دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندے کے سامنے اس کے اعمال کی کمی اور بیشی دونوں سامنے موجود ہوں گی. خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ندا انہیں آئے گی، روزے داروں تم کہاں ہو، اور وہ دوڑے دوڑے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اپنی نعمتوں میں جنت میں داخل فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں آقا ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت ابو رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا و مولا حضور سید عالم شاہ فرماتے ہیں قال اللہ، آقا فرماتے ہیں یہ بات تم سے بیان کی جا رہی، اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، تمام اعمال جو ابن آدم سر انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے ہوتے ہیں مگر روزہ. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ابن آدم کے لیے نہیں ہے، وہ محض اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت عطا فرماتی ہے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، جان لو روزہ میرے لیے ہے اور جزا میں خود ہوں. وصیام جنۃ، صیام جو ہے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے انسان اس کے نفس کے درمیان، انسان اور گناہوں کے درمیان، خبت اعمالیوں کے درمیان، ان تمام چیزوں کے درمیان جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ان کے درمیان روزہ ڈھال بن جاتا ہے. فصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَضْغَبُ، اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو وہ کوئی بری بات نہ کرے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ کرے، کوئی خوبصورت گفتگو کرے. فَإِنَّهُ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ، اگر کوئی سے گالی دیتا ہے یا کوئی سے پریشان کرتا ہے تو اسے کہتا ہے انی امرؤ صائم، جان لو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے. آقا فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، اور جان لو روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہوتی ہے، جو ایک اسمیل بنتی ہے، عام بندہ سونگھ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو عطر سے بھی اور مشک سے بھی اور عنبر سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے. من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحہما، آقا فرماتے ہیں روزہ دار کو دو راحتیں ملتی ہیں، اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرحا بصومہ، جب وہ افطار کرتا ہے تب خوشی ملتی ہے، اور جب اس سے اپنی رب سے ملاقات ہوگی اس روزے کے باعث اللہ تعالیٰ جس پہ مہربانی فرمائے گا اس مہربانی کی خوشی ہوگی. دوستو کتنی نعمتیں ہیں روزے دار کے لیے، کتنی عنایتیں ہیں روزے دار کے لیے، کتنی برکتیں ہیں روزے دار کے لیے، کتنی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں روزے دار کے لیے. اب بھی اگر کوئی شخص ان تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے بدبختی ہے، اس کے لیے بدبختی ہے. لوگوں دوڑو دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑو اللہ کے قرب کی طرف، دوڑو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف، دوڑو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کی طرف جو وہ لے کر اس مہینے میں تمہارے لیے کھڑا ہے اور تو تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے، اور وہ مہربانیاں تمہیں عطا کرنے چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اس مہربانیوں کو لے کر اپنے دامن مراد سے بھر لو، اپنے دامن مراد کے بھر لو. اللہ کی ذات ہر شے سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ہے، اسے کسی کے اعمال کی حاجت نہیں ہے، کسی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اعمال کے لیے اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ لوگ نیکیاں کریں، سجدے کریں، سجدہ ریزیاں کریں. اللہ ان تمام ذاتوں سے بالکل بے نیاز ہے، تمام باتوں سے. وہ تم سے چاہتا ہے تو تم سے خوبصورت اعمال چاہتا ہے، اور وہ اعمال بھی تمہارے لیے چاہتا ہے تاکہ اس کی جزا تمہیں بڑھ کے عطا کرے. بالآخر یہ دعا اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا احترام اکرام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حضور اسلام کی خصوصی رحمتوں کے صدقے سے، آقا اسلام کی مہربانی کے صدقے سے اس مہینے کی جملہ فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.